اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہمیت عزاداری کے عنوان سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ سبھی کا افتخار ہے جو لوگ بھی ذکر سرکار سید الشہداء کرتے ہیں، سنتے ہیں یا اسے برپا کرنے کے کوشاں رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ تصور اور خیال بھی پیدا ہوا کہ ہم ذکر سرکار سید الشہداء ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ تصور اور یہ خیالوں کا، ان نیتوں کا بھی ثمرہ اور جزا بارگاہ اہلیت میں سے نصیب ہوتا ہے. یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا ہے. یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو شریک درود و سلام، ان پر درود صرف ہم ہی نہیں بلکہ خدا خود ان پر درود پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اہل بیت علیہ السلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اہمیت، ان کا وقار، اور خاص کر جن کی فرش اعضا بچھائی جاتی ہیں وہ عظمتوں سے لبریز ہے، یعنی فضیلتوں کا آسمان رکھنے والی، زمین پر بچھنے والی فرش اعضا کہ جتنے بھی فضیلت کے آسمان ہیں وہ تمام آسمان فضیلتوں کے اس فضیلت کے سامنے ایک قطرے کے مانند ہے. سمندر اور قطرے کا کوئی مقابلہ اور کوئی تقابل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سبھی محب اہل بیت کے لیے سبب افتخار ہے. یہ فخر و مباحات کا منظر اور فخر و مباحات کی منزل ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہو رہا ہے کہ ہم ذکر سرکار سید الشہداء میں شامل ہیں. سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان تذکروں سے، ان ذکر سے، فرش اعضا پر بیٹھنے سے، عزاداری سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جو محروم ہو جاتے ہیں یقین جانیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اور جو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو عزاداری کے صدقے اور طفیل سے نصیب ہوتا ہے. آج معاشرے میں تبدیلیاں عزاداری کے توسل اور وسیلے سے، آج ایک جنریشن میں جو ایک انقلاب عزاداری کے توسل اور وسیلے سے، آج جو لوگ خیال محمدی اور حلام محمدی کو سمجھنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے، یہ تمام چیزیں کس ذرائع سے ہیں؟ یہ سرکار سید الشہداء کے تذکرے اور ذکر سے اور برپا ہونے والی مجلسوں سے جو پیغامات علماء اکرام، خطبہ اور ذاکرین اپنے مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے جو بیانات کرتے ہیں، ان بیانات سے یہ کائنات میں ایک میسج اور پیغام جاتا ہے جو انقلاب کی شکل لیتا ہے اور انسان اپنے اندر تبدیلیاں اور ترمیم پیدا کرتا ہے. وہ سبب اور ذریعہ ہے یہ عزاداری کا. یہ ذرائع کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے مثلا اگر کوئی پروگرام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کتنی ہوتی ہے، کتنا لوگوں کو فون کرنا پڑتا ہے، کتنی گزارشات کرنی پڑتی ہے، کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، کتنی فیسلٹیز ان کے لیے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے.
تب جا کے آپ کا ایک پروگرام مرتب ہوتا ہے. پھر بھی شکایتیں رہ جاتی ہیں کہ یہ چیز ہوئی اور یہ چیز نہیں ہوئی. مگر یہ فرش ازاں اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ نے صرف اعلان کر دیا کہ میرے یہاں انعقاد مجلس ہے تو لوگ بے قرار ہو کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود سامنے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کب مجلس ہے، کتنے بجے ہے. اور وہ ٹائم آ گیا تو پھر یہ ایک میسج آتا ہے کہ مجلس شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، لوگ آ گئے کہ نہیں آ گئے، فرش ازاں بچ چکی ہے کہ نہیں بچ چکی ہے. اس میں اگر جو فرش ازاں بچھانے والا ہے اگر اس کا معاون اور مددگار نہیں ہے، وہ تن و تنہا ہے، تو وہاں انجمن حسینیہ پہنچ جاتی ہے، وہاں جا کر تعاون اپنا پیش کرتی ہے. تو یہ عزاداری کی عظمت ہے. خاص کر علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی ان کے پاس آتا تھا تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ مسائل کو بتانے کے بعد پھر ان کے سامنے ذکر سرکار سید الشہداء بیان کرتے تھے اور یہ میسج اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو شریعت کے مسائل نہ ہوتے. یہ جو مسئلہ بیان کیے جا رہے ہیں اور جو شریعت بیان کی جا رہی ہے اس کے مواقع نہ ہوتے. یہ سب کچھ جو دکھ رہا ہے، جو ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں دین سے، وہ سب صدقہ اور طفیل اور محنتیں اور مشقتیں اور شہادت امام حسین کی بدولت اور شہادت امام حسین کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پاسبل ہیں. تو یہ عزاداری بہت بڑا تحفہ ہے ہم تمام دنیا میں جہاں بھی بسنے والے انسانوں کے لیے، صرف فقط اہل تشیع اور محب اہل بیت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی قربانی کو دیا ہے. اور خوش نصیب انسان ہے کہ جو لوگ فرش ازاں اپنے اپنے گھروں میں بچھا رہے ہیں. آج کے ماحول کے مطابق لوگ 10 12 15 آدمی کے چھوٹے سے مجمع میں انعقاد مجلس کر رہے ہیں. عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، بچوں کی بھی انجمنیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے جاری و ساری رہنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ صرف ایام ازاں میں نہیں، 365 دن تک جو بھی تاریخیں شہادت سے اور ولادت سے منسوب ہیں اس میں میکسیمم ہمیں ائمہ کو یاد کر کے اپنے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا کرنی چاہیے اور جو کمیاں ہیں اسے سدھارنا چاہیے. جو غرد و غبار ہے، جو پالوشن ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، چاہے وہ حسد کا پالوشن ہو، چاہے بغض کا پالوشن ہو، چاہے عداوت کا پالوشن ہو، چاہے وہ بخل کا پالوشن ہو، چاہے جہالت کا پالوشن ہو، چاہے ظلم کا پالوشن ہو، وہ سارے پالوشن کو صاف کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آپ فرش ازاں پر بیٹھ کر مجلس سرکار سید الشہداء نہ سنیں. یہ سننے سے بہت کچھ آپ کو اور ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن یہ اپنا کام، جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر ہو اور اس کے مفادات ہم تک منتقل نہ ہو. کیا ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہو اور اس کا اجالا آپ کے گھر تک نہ پہنچے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برسات ہو اور اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس نہ ہو؟ تو جب سورج اپنے وجود کا احساس دلا سکتا ہے تو جو سورج کا پلٹانے والا ہے، جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، جس کے دروازے پر ستاروں نے سجدہ کیا ہوگا، ان کے در اور گھر کا تذکرہ ہماری زندگی پر اثر نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تذکرہ ہے کہ اثر کرتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے. بس ہمارے اندر وہ معرفت کی دولت ہے. کربلا درد بھی ہے، کربلا دوا بھی ہے. کربلا اگر اپنے لیے پڑھی جائے تو کربلا دوا ہے. کربلا کربلا والوں کے لیے پڑھی جائے تو کربلا درد ہے. عظیم مصیبت ہے کربلا والوں کے لیے، جن کا سب کچھ اجڑ گیا
کچھ باقی نہ رہا، آج تاریخ جناب قاسم سے منسوب ہے، بڑی اہتمام ہوتی ہے جناب قاسم کی، مہدی کو اٹھایا جاتا ہے، جناب قاسم کا صحرا پڑھا جاتا ہے، جناب قاسم امام حسن کے بیٹے، دنیا میں جو تعویذ لکھی جاتی ہے وہ زندگی کے لیے لکھی جاتی ہے، یہ پہلی ایسی تعویذ جو امام حسن نے لکھی تھی وہ شہادت کے لیے لکھی تھی، میں نہ رہوں گا تو میرے بدلے قاسم کو قربان گاہ میں بھیج دینا۔ جناب قاسم کی ماں قاسم کو لیے ہوئے امام کے خیمے میں جب پہنچتی ہیں، امام تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اے میری بھابھی، اگر آپ کہتی تو میں آپ کے خیمے میں آ جاتا، بھابھی حکم کیجئے، بس وہ جو امانت امام حسن نے دیا تھا، جب اجازت نہ دے میرا بھائی تو میری تحریر کو دکھا دینا۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، خدا کوئی بھائی کو ایسا دن نہ دکھائے، جب ایک مرتبہ وہ تحریر دیکھی میرا دل کہہ رہا ہے امام حسن کو، امام حسن کا بچپنا، امام حسن کے ساتھ بچپنے کی وہ یادیں امام حسین کو کربلا کے میدان میں تازی ہو گئی ہوں گی۔ جناب قاسم کے لیے وصیتیں کی، امام نے اجازت دیا، میرا کہنا آسان تھا، آپ سبھی کا سننا آسان تھا، مگر کسی بھتیجے کو مقتل کربلا میں بھیجنا اس کے چچا کے لیے، جبکہ اس قاسم کا بابا دنیا میں موجود نہیں، بڑا مشکل تھا امام حسین کے لیے۔ جناب قاسم چلے، میں نے علماء سے سنا ہے جناب قاسم نے شجاعت بھری تلوار کا جوہر دکھایا، امام حسین کے بھتیجے ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جناب قاسم نے ایک جملہ کہا، ہے میری اماں، میں گھوڑے سے زمین پر آ گیا، قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ اپنی ماں کو یاد کیا، حسین نے اس صدا کو سنا، مقتل کربلا میں دوڑ کر امام حسین پہنچتے ہیں، مگر قاسم کہیں دکھائی نہیں دیتے، قاسم ہو تو دکھائی دے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں پامال ہو چکے تھے، گھوڑوں کی سموں میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے، اور گھوڑے ان پھنسے ہوئے ٹکڑوں کو لے کر کربلا کے میدان میں دوڑ رہے تھے، کہیں قاسم نہ دکھا، امام ایک بلندی پر پہنچتے ہیں، پہنچ کے کہتے ہیں کہ قاسم آواز دو، تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، قاسم وقت کا امام تجھے بلا رہا ہے، تم کہاں ہو؟
ایک مرتبہ جیسے سنا قاسم کے لاش کے ٹکڑوں سے آواز آنے لگی، ان آواز کے سہارے میرا مولا قاسم کے لاش کے قریب پہنچتا گئے، ردا مقتل کربلا میں بچھاتے ہیں، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں۔ جناب قاسم لاش کے ٹکڑوں کو لے کر خیمے میں جب پہنچتے ہیں، کوہرام برپا ہو جاتا ہے، وا قاسمہ وا قاسمہ کی صدا بلند ہوتی گئے، سلام ہو ام فروا پر جس کے سرتاج کا جنازہ پہ اتنا تیر تھا کہ خون سے رنگین ہو گیا، اور جس کا بیٹا مقتل کربلا میں اس کے لاش کو اس طرح پامال کر دیا گیا۔